اور وہ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں بھی جنرل باجوہ نے اس لیے کھولی کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو سیک کر سکتے تھے. حالانکہ اس رات کو ہم وہیں پہ تھے, ہم نے ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں, اور بھی بہت سارے صحافی تھے. تو خان صاحب ایکچولی جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے, اب وہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا, ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا, آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونس صلاحی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے, اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے. دیکھیں عمران, واقعی جنرل باجوہ نے آپ کے لیے دریاؤں کا رخ موڑا سر. میں آپ کو بتاؤں, میں پھر سے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا, یہ اسی گھر میں زمان پاک میں, تو میری والدہ ہمیشہ, میری 4 بہنیں تھیں, میں اکیلا بھائی تھا, وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے, یہ بڑا ہی سیدھا ہے, یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے, ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں. تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا, یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا. اچھا کیا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا, میں کہا مجھے امی کیا فرق پڑا, جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں. میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا. میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں, اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا, کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں. میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے, یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا. یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے. لیکن میں نے پہلی دفعہ, جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں, پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے, کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے, جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے, مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا سٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی, اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بچارے نکالیں گے, وہ بچارہ وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا, چیزیں بتانی شروع کر گیا. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا, مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے, نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے پلان بنا لیا ہے, خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی, تو مجھے تو پتا تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں, ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ, میں نے ان سے یہ پوچھا بھی, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں, وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی, ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں, وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چوبے دبی لفظوں میں ساروں نے کہا, وہ بیت تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی, وہ شزان بکتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا, تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو, اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکے گا. شوکت ترین کو میں نے بھیجا, انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں, آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا. 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ, ایک سمجھایا اس نے سٹیپ بائی سٹیپ. تو آپ کو کیا لگتا ہے, پہلے میں سن لوں, اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو, کنٹینیوٹی رہے گی. اچھا, مجھے بھی کہا فکر پہ. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں. میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے, اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک
जमहूरियत में आप मानने क्यों वाला चाहते थे कि वो आपके साथ आए? यानी उनका तो काम ही कोई नहीं है, पॉलिटिक्स में होने नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं साथ नहीं आए कि ये आप जो उनको सारों को कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। अच्छा ठीक है, हमारा ये जो रजीम चेंज आप ये कहते खुल के आ जाए। मैं कब मुझे बता दें कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो मैंने सारी जिंदगी किया, मैं तो अवाम के कंधों पे आऊं। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना। भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊं, नीचे से पब्लिक को लेके आऊं। तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। मैंने इनको ये कहा फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था। और बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, और भी बड़े लगाए हुए थे, और खास तौर पे उनके अपने कॉलीग्स को भी। 12 इश्यू मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें जो हुआ ये सारा इसके पीछे हमें पता है हैंडलर्स थे। और जब ये हो गया और जब पता चल गया कि पब्लिक आके हमारे साथ खड़ी हो गई, 10 अप्रैल एक पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त था जिसमें कभी ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान कि पब्लिक आके खड़ी हो गई, एक वो पार्टी जिसको गवर्नमेंट से निकाला है। तो जब आपको नजर आ गया कि पब्लिक आके इधर खड़ी हो गई है, और ये भी नजर आ गया कि लोग इन चोरों को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे साथ लोग इसलिए आए, वो इन चोरों की शक्लें देख के, वो 3 स्टूडेंट्स की जब शक्लें देखी वो लोग इधर आ गए। अब जब लोग इधर आ गए, इन्होंने जो उसके बाद किया, मैंने सबसे बड़ा जुल्म किया, जो इन्होंने 7 महीने हमारे